بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اہل حدیث اور سنی اور شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً اہل سنت کے ہاں خصی جانور یعنی سیکشول ڈسیبل کی قربانی بڑے شوق سے کی جاتی ہے، جبکہ اہل تشیع ایسے جانور کی قربانی کو حرام سمجھتے ہیں، بلکہ اہل حدیث کا ایک فرقہ جماعت المسلمین بھی خصی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، خصی جانور کے بارے میں یہ جو موقف ہے نا اہل تشیع کی طرف جو منسوب کیا گیا کہ وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو یہ ایک متھ ہے جو ان کی پبلک کے اندر بھی ہے۔ آپ محقق شیعہ علماء سے پوچھیں تو شیعہ علماء کے اندر ان کے پرانے بزرگوں میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک مطلقاً خصی جانور کی قربانی کو حلال سمجھتے ہیں، دوسرے جو ہیں اسے حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں پریفریبل ہے کہ نہ کیا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ معاملات آگے چلتے ہیں نا تو پھر زیادہ سختی آنا شروع ہو جاتی ہے دونوں طرف سے، اور اب یہ ہے کہ شیعہ کی منڈیاں زیادہ لگی ہوئی ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں شیعہ مچھی شیعہ جانور، اور وہاں پہ خصی جانور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ شیعہ علماء سے میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ کیٹاگوریکل موقف نہیں ہے، ہمارے ہاں دو اقوال ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں نا جو خصی کی جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، وہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتے ہیں، وہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ آپ کی ہوگی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ ہو۔ جماعت المسلمین والے تو خیر بہت سخت ہیں، اہل حدیث کا ہی ایک ٹوٹا ہوا ایک سب سیکٹ آپ کہہ لیں، اور وہ کہتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک عیب ہے جو جانور کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان میں اگر یہ عیب ہو، خصی ہونا، سیکچولی ڈسیبل، تو یہ عیب ہے تو جانور میں کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ لاجک پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں اس معاملے میں میرا موقف پہلے کافی سخت تھا، لیکن میں نے ان 5-7 سالوں میں کافی اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے، تو میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اس میں آپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ جب میرا سخت بھی موقف تھا نا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی قربانی دیتا ہے ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے، نہ اسے یہ کہتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ اکتوبر 2012 میں میرا مسئلہ 52 ریکارڈ ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں جب کبھی بھی اجتہادی مسائل پہ بولتا ہوں نا تو میں اپنے لیے ایک راستہ ضرور باقی رکھتا ہوں، کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے نا، نص قطعی تو نہیں ہوتا۔ تو بعد میں جب مجھے کبھی کسی موقف میں ڈھیلا موقف اڈاپٹ کرنا پڑے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کوئی سخت موقف نہیں اڈاپٹ کیا ہوتا۔ جیسے امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ ہے، میں نے اتنے شد و مت سے بیان کیا تھا، اس وقت بھی کہا تھا کہ جہری نمازوں میں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تو میں یہ نہیں کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ خیر بعد میں اللہ نے شرح صدر کیا تو یہ سمجھ آئی کہ یہ جاری نمازوں میں پیچھے نہ پڑھنے والا عمل زیادہ بہتر ہے، تو مجھے ویڈیو ریکارڈ کراتے ہوئے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، میں نے پہلے اس کو حلال حرام کا مسئلہ بھی نہیں بنایا تھا۔ خصی کے معاملے میں بھی یہی ہے، پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ خصی جانور کو عیب کے طور پر جن لوگوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے تو اس کی اصل دلیل تو ہے قرآن حکیم میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 119، جس میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ یہ جانوروں کے چیریں گے، بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں ضرور ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ بدلیں گے۔ تخلیق بدلنے میں ہر وہ کام داخل ہے جو نیچر کو آپ ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ کان چیر دیں، چاہے وہ آپ سینگ توڑ دیں کسی کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کیٹیگری میں تفسیر تبری جو اہل سنت کی پہلی تفسیر ہے ابن جریر تبری کی، انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ انس ابن مالک کہا کرتے تھے ابو صحاب یہ رسول ہیں، سنی شیعہ سے بلند ہیں وہ، کہ جانور کو خصی کرنا اس کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، سر ان 3 کتابوں کے نام یہ رٹ لیں آپ، یہ 3 کتابیں جس میں آپ کو صحابہ اور تابعین کے اعمال اور افعال مل جائیں گے۔ مصنف تو کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور سنن الکبریٰ البیہقی، اس میں آپ کو کئی تابعین کا ملے گا کہ وہ جانور کو خصی کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اور کئی کہتے تھے یہ جواز کی حد تک ٹھیک ہے۔ امام احمد بن حنبل سے مسائل احمد ان کی کتاب ہے جس میں ان کے فتاوی ہیں، ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی درست ہوگی، وہ بھی کانفیڈنس سے نہیں کہتے۔ رہے ہمارے اہل سنت میں تو وہ ایک حدیث کو لے کے پھر رہے ہیں جو سنن ابی داؤد میں، اور روایت تو ضعیف ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈے، کالا چٹا یعنی ان کے اوپر وہ بنے ہوئے تھے نشانات، وہ قربان کیے جو خصی بھی تھے، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اس کا ایک حصہ تو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 چتکبرے مینڈے سینگوں والے قربان کیے،
اور آپ نے ان کو پہلو کے بل لٹا کے ان پہ پاؤں رکھ کے بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر پڑھ کے ان کو ذبح کیا. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، آپ نے ساتھ یہ بھی کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد، اے اللہ اسے قبول کر لے محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین. تو اس حدیث کہ یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں آتی ہے نا، اس میں خسی کے الفاظ بھی ہیں کہ 2 سینگوں والے چتکبرے اور خسی، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. اس لیے یہ حدیث مشکات میں جب آئی ہے نا، 1461 نمبر ہے مشکات میں 1461، اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے خسی والے الفاظ کے ساتھ، باقی سارے الفاظ ثابت ہیں. لہذا وہ زبیر صاحب کا جو پرانا کوئی حکم کہ یہ ابو داؤد میں لگا ہوا تھا نا، تو اس کو آپ چینج سمجھیں. وہ انوار الصحیفہ کے اندر جو سنن اربع کی تحکیم ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے. تو یہ حدیث تو ہے ضعیف. اب یہ محمد بن اسحاق تو مشہور مدلس ہے، اور اہل حدیث کے ہاں تو یہ مدلس ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے ضعیف ہے، جو مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے. رہے حنفی تو حنفیوں کے ہاں تو محمد بن اسحاق ویسے ہی ضعیف راوی ہے. وہ کہتے ہیں صرف اس کی تاریخ میں باتیں لی جائیں گی کیونکہ امام المغازی ہے. سیرت ابن اسحاق پہلی سیرت کی کتاب یہی لکھی گئی ہے، انہوں نے لکھی ہے. یہ تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں. سیرت ابن شام اس کی تلخیص کی گئی ہے بعد میں امام ابن شام نے. وہ جو فاتحہ خلف الامام والی حدیث ہے نا ابو داؤد کی کہ فجر کی نماز میں بھی صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے تو آپ فرمایا صرف فاتحہ پڑھو، اس حدیث کو تو صحیح کہتے ہیں اہل حدیث. تو اس وقت حنفیوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں محمد بن اسحاق ہے اور وہ ضعیف راوی ہے، اور خود یہ خسی والی حدیث جو ہے محمد بن اسحاق والی پیش کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے 2 نمبری، یہی 2 نمبری اس میں کی ہوئی ہے جو ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جن کو وہ دعا یاد نہیں ہوتی تھی ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے. تو وہ تقی عثمانی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، میں نے کہا تھا سر اس کو دیکھ لیں پہلے تو آپ نے نام ہی غلط لیا ہے، عبداللہ بن عمر نہیں ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص ہے جس کو اردو میں عمرو لکھا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں تو محمد بن اسحاق ہے جو آپ کے نزدیک ضعیف ہے، تو آپ یہ روایت کس طرح آگے بیان کر رہے ہیں کہ تعویذ لٹکاؤ گلے کے اندر. تو محمد بن اسحاق مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، لہذا یہ روایت ہوگی ضعیف. اور اس کو اہل حدیث کہیں پیش ہی نہ کریں آپ کے وہی خسی جانور قربانی کی، خسی جانور کی قربانی کی. اسی وجہ سے جماعت المسلمین والوں کا یہ موقف ہے کہ خسی جانور قربانی نہ کی جائے. اب یہ خسی جانور کا مسئلہ جو کر رہے ہیں ان کا مسئلہ بھی ٹوٹل اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے، نہ کرنے والوں کا بھی اجتہاد پہ کھڑا ہوا ہے. تو جب مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر یہ نص نہ رہی. البتہ جو نہ کرنے والے ہیں وہ نص سے اس کو دلیل ضرور پکڑتے ہیں، والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. اس کا جواب جو خسی کی جائز سمجھتے ہیں نا وہ بڑا زبردست جواب دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کیا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ اتحاد امت کے دائی تھے اور ان کو یہ بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ مسئلہ شیعہ کو سپورٹ کر رہا ہے یا اہل حدیث کو کر رہا ہے. وہ جس کے بھی حق میں ہوتا تھا دھڑلے سے کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کامن آئے اس کو وہ ڈیفینڈ بھی کریں. لیکن اس مسئلے میں انہوں نے شیعہ کے اوپر سخت جو ہے نا گرفت کی ہے کہ یہ شیعہ نے جو مسئلہ نکالا ہے نا کہ خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اور وہ میں نے بتایا کہ مولانا اسحاق صاحب نے تو یاد ہی بات بتائی تھی. پوری بات یہ ہے کہ شیعہ میں بھی سب کا یہ موقف نہیں ہے، 2 گروہ ہیں. میں نے باقاعدہ شیعہ کے بڑے علماء کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، آفتاب جوادی صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا ہے جو بڑے محدثین میں سے ہیں، زبیر علی صاحب کے وہ دوست بھی ہیں جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں. آپ لوگوں کی بلکہ ملاقات بھی ہوئی ہے ان کے ساتھ. تو وہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے میں بھی 2 گروہ ہیں، لہٰذا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس کو مسئلہ بنایا جائے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جو عیب گنوائے ہیں نا کہ ان عیوب کی بنیاد پہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، وہ تو ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں کیا آئے ہیں؟ کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، لنگڑا، کانا، لاغر، بیمار. تو حضور علیہ السلام نے کہیں پہ بھی خسی کا ذکر نہیں کیا. اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ہوتا تو کسی حدیث میں تو آ جاتا نا کہ خسی بھی وہ عیب ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ کی جائے. تو آپ نے اس کو نہیں، پھر انہوں نے مسئلہ حل کیا کہ خسی عیب ہے لیکن اس جانور کے لیے جو آپ نے ریپروڈکشن کے لیے رکھا ہوا ہے، جسے آپ اردو میں جفتی کروانا کہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ عیب ہے. جیسے یہ بھینسوں کو لے جاتے ہیں باڑوں میں، بھینسوں کے پاس بھینسیں ہوتے ہیں جو ان کے پاس، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی ایسا بھینسا تو نہیں رکھا جائے گا کہ جو وہ ان کی ریپروڈکشن نہ کر سکے، تو وہاں کے لیے وہ عیب ہے. اور اس میں بھی یاد رکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس طرح کا جو وہ سیکشل ریلیشن شپ ہے نا جانوروں کا کرانے کی اجرت لینے سے منع فرمایا. یہ فری کروانا چاہیے. ہاں جی،
جس میں شوق ہے نا وہ نیکی کھٹے. ویسے کوئی دے دیتا ہے جیسے وہ پیر و فقیروں کے پاس آپ جاتے ہیں دعا کے لیے اور ان کے چندہ باکس میں ڈال دیتے ہیں, وہ تو تحفے میں آ جائے گا, لیکن اس کام کی اجرت نہیں لی جا سکتی. تو یہ مسئلہ اس کیس میں تو یہ عیب ہے. رہا گوشت کھانے کے لیے, تو سر اس کے لیے آپ کو کوئی مفتی نہیں بتائے گا. گوشت کی فیلڈ کے ایکسپرٹ کسائی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایمبریولوجی کا مسئلہ پوچھنا ہے تو ڈاکٹر سے پوچھیں گے, جیولوجی کا پوچھنا ہے تو جیولوجسٹ سے پوچھیں گے. آپ ذرا جو گوشت کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جانور کا خصی ہونا, اس جانور کا جس کا گوشت آپ نے کھانا ہو, یہ اس کے حق میں عیب ہے یا خوبی ہے؟ تو آپ کو بتائے گا کہ خوبی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جانور موٹا تازہ ہو جاتا ہے. تو شریعت کو لاغر جانور مطلوب ہے قربانی کے لیے گوشت کھانے کے اعتبار سے, یا موٹا. اچھا, باقی آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جس کو آنڈل بکرا یہ کہتے ہیں, یعنی نان خسی جو بکرا ہوتا ہے, عام بکرا, اس کے گوشت کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اسمیل وغیرہ کا ایشو ہے. خیر وہ آج کل وہ بھی ٹیکے آ گئے اور ٹیکے لگا دیتے ہیں, اسمیل ویسے ہی مر جاتی ہے, وہ ایشو اب چھوٹا رہ گیا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خسی ہونا قربانی کے جانور کے لیے, لیکن یہ مسئلہ میں اجتہاداً بتا رہا ہوں. آپ جس جعلی روایت کو لے کے چل رہے ہیں نا کہ یہ سنت ہے, وہ تو بالکل غلط ہے. وہ ابو داؤد والی روایت ضعیف ہے, محمد بن اسحاق کی تدلیس ہے. مشکات میں 1461 نمبر 1461 مشکات میں فٹ نوٹ پہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ میرے اوپر بھی انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے. بھائی تو پڑھو تو صحیح نا, مگر حدیث کی کتابیں کھولو. کہتے ہیں ابو داؤد میں تو شیخ زبیر علی صاحب نے حسن لکھا ہے, وہ سر پرانا ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جو فائنل تحکیم ہے وہ مشکات میں لگائی ہے, کیونکہ یہ 2013 میں پرنٹ ہوئی ہے, اور انوار الصحیفہ سنن اربع کی ضعیف حدیثوں والی کتاب لادہ سے چھپ چکی ہے. وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں, یہ روایت ضعیف ہے. اسی لیے تو اتنے موٹے موٹے کتابچے لکھنے پڑ رہے ہیں خسی جانوروں کے اوپر, مضمون لکھنے پڑ رہے ہیں جواز ثابت کرنے کے لیے. شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, انہوں نے باقاعدہ پورا مضمون لکھا ہے جواز ثابت کرنے کے لیے, پریفریبل نہیں. حالانکہ انہی کے اگینسٹ کئی اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب کے شاگردوں میں سے, انہوں نے اس کے خلاف مضمون لکھا, نہیں خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ پریفریبل آپ نہ کریں. میں تو کئی سالوں سے خسی جانور کی قربانی نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں چلے, ویسے یہ بھی ویسے مشہور غلطی ہوا ہے, آنڈل بکرے بھی بڑے موٹے تازے مل جاتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن اگر وہ کرتا ہے کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن یہ جو مسئلہ تھا نا کہ یہ عیب میں آتا ہے, اور یہ ٹوٹلی شیعہ نے اس کو اپنی فقہ بنا کے پیش کیا, تو شیعہ میں بھی دو موقف ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے. یہ خسی جانور کا مسئلہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا, اس لیے میں ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل بولوں. اس کی وجہ سے کافی ایک مصیبت کھڑی ہوئی ہے. حدیثیں جو کہ ضعیف ہیں, نس میں ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ میں فعال کرتا ہے, لیکن اس کی پھر آگے جو اقوال ہیں تفسیر تبری میں انس بن مالک کا کہ خسی کرنا یہ تخلیق بدلنے میں آتا ہے. اس صورت میں جب آپ نے وہ جانور جفتی کے لیے رکھا ہے, اگر گوشت کے لیے رکھا ہوا ہے, پھر یہ اس کے لیے عیب کے طور پہ شمار نہیں ہوگا, کیونکہ تابعین میں کئی لوگ اس کے قائل بھی ہیں. یعنی یہ اختلاف شروع سے چل رہا ہے, لہٰذا اس کو سنی شیعہ کے بجائے سنیوں میں بھی آپس میں اختلاف ہے, شیعہ میں بھی اختلاف ہے. تو آپ اگر اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں ضرور بچیں, لیکن اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. مسئلہ اجتہادی ہے. یہ وہ عیوب نہیں ہے جن کو نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی مینشن کیا ہے, جو ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہے, سینگ ٹوٹا ہوا, کان کٹا ہوا, لاغر, کانا, لنگڑا, اس میں یہ فعال نہیں کرتا ہے. لہذا جماعت المسلمین والے تھوڑا اس مسئلے میں غلوف کرتے ہیں, شیعہ میں بعض لوگ غلوف کرتے ہیں. اس غلوف سے بچیں. آپ نے نہیں کرنا, نہ کریں. لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. خود ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم خسی بکرے کی قربانی نہ کریں, ہم احتیاط والی سائڈ پہ رہتے ہیں. لیکن مسئلہ پھر میں بتا رہا ہوں, یہ اجتہادی ہے, یہ نس والا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ دلائل کو اگر دیکھنا شروع کریں تو مجھے مولانا اسحاق صاحب کا موقف مضبوط لگا کہ جو گوشت کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب نہیں ہے, اور جو جفتی کے لیے جانور ہے اس کا خسی ہونا اس کا عیب ہے. تو تھنک آؤٹ آف باکس کریں تو آپ کو کئی ایک چیزیں خود بخود کلیئر ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ اجتہاداً میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ جائز ہے. نس جو ہے نا وہ روایت ابو داؤد والی کمزور ہے, آپ جہاں سے مرضی لیں وہ روایت کمزور ہے. اس کی جتنی اسناد ہے سب میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تابعین میں سے کچھ لوگوں کی بنیاد پہ اور باقی دلائل کو دیکھنے کے بعد یعنی اس کا جواز موجود ہے. ٹھیک ہوگا جی, جزاکم اللہ خیر. تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.